بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتاب المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة صلوات بر محمد ارباب ایمان عزاداران مظلوم کربلا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند مطالب سماعت فرما رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ معرفت الہی حاصل ہو جائے۔ خلاق کائنات پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اس لیے وہی روح عبادت ہے، وہی عین حقیقت ہے۔ اب اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے میں نے عرض کیا، پہلے ان چیزوں کی معرفت حاصل کرنا ہے، ان ذوات مقدسہ کا عرفان حاصل کرنا ہے جو ہم کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ انہیں کو پروردگار عالم نے آیات کہا، اسی لیے آواز دے رہا ہے اس دنیا میں سلامتی اس کے لیے ہے، امن اس کے لیے ہے، کامیابی اس کے لیے ہے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے میرے حبیب، جب وہ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے سلام علیکم، تمہارے لیے سلامتی ہے، کتب ربکم علی نفس الرحمہ، اللہ نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت کو لازمی قرار دیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ الحمدللہ ہر مجلس میں آپ میرا ساتھ دیتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، مگر آج زیادہ توجہ کا طالب ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مراحل ہی ایسے ہیں کہ واقعاً ہم تو بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر ہمیں پیغمبر کی معرفت حاصل ہو جائے، اہل بیت کی معرفت حاصل ہو جائے تو بہرحال ہم اللہ کی معرفت تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ جو اس کو اللہ نے، جس ذات کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہو، اپنا محبوب بنایا ہو، جس میں کوئی عیب نہیں اور معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس مقام کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔
پریشانی یہ ہے کہ ہم اس کو مقام کو نہیں پہچان رہے ہیں. کیا مقام ہے؟ تبھی میں نے عرض کیا تھا کل کہ وہ جناب ابراہیم کی منزل ہے، سب مانتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں اور جناب ابراہیم کا نام کتنے احترام سے لیتے ہیں، اور الحمدللہ لینا بھی چاہیے. تو اس کے بعد اس منزل پر آ کر جب ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے، ارے خلیل اللہ ہیں، نبی ہیں، سب کچھ تسلیم ہے. مگر میں نے عرض کیا وہ تو وہی ہے نا کہ جو طالب آیت ہے، کہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نے آواز دی، پہچانو جناب ابراہیم کو. ابراہیم کی شان یہ ہے کہ ابراہیم نے کہا رب ارینی، اے میرے رب مجھے دکھا دے. توجہ فرما رہے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد پہچانو، اگر ابراہیم کو پہچانا. مگر میرا محبوب وہ ہے جس نے جلوے دیکھنے کی خواہش نہیں کی، بلکہ جلوے ہیں، نور ہے کہ جو حبیب کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے. صلوات توجہ کیجئے. کہاں ہمارے کیا کریں گے بھائی؟ آپ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، یہ میرے جذبات ہی نہیں، ایک حقیقت ہے جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہو، کائنات کا مرکز، اور ہم معرفت نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم حبیب کو سمجھتے ہیں ایسے ہی کہ ایک ہے تھا مکے میں کوئی اٹھنے بیٹھنے والا، اور کبھی کبھی کوئی کسی کا تصور بھی ہوتا ہے ارے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. نہیں، جس کو اللہ نے اتنا کمال عطا کیا ہو اور آواز دی میرے حبیب میں تم کو اس مقام پر پہنچا دوں گا. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو اس مقام پر پہنچایا. کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، جہاں آیات دکھلانا تھا. ارے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں الی المسجد الاقصی، بڑا ترجمہ کیا لوگوں نے کہ نبی کو لے گیا مسجد اقصی تک. کون مسجد اقصی؟ یہی بیت المقدس. اور ہے بیت المقدس تک جانا نبی کی، تب نبی کا بیت المقدس تک پہنچنا، کیا یہی معراج ہے؟ کیا یہی کمال ہے؟ آج تو سب جاتے ہیں، اور وہ بیت المقدس جو دشمنان اسلام کے قبضے میں ہے. نہیں، پھر کہاں پہنچے ہمارے نبی؟ اس پر عرض نہیں کرنا، آپ کو منزل پر پہنچانا ہے. کہاں پہنچے؟ الی المسجد الاقصی. اقصی منے بہت دور، مسجد منے سجدہ کرنے کی جگہ، یعنی جو سجدے کا انتہائی کمال ہے، اس کے بعد کوئی سجدے کی منزل نہیں ہے. صلوات بھیجیے پر محمد سجدے کا انتہائی مقام سجدہ. اللہ اکبر. بس وہ سمجھے وہی جب انتہائی کسی کو سجدے کا مقام ملے کہاں پر پہنچتا ہے. بھائی آیت نہیں پڑھوں گا ورنہ سجدہ واجب ہو جائے گا. ارشاد ہوتا ہے کلا لا تطع، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا، بلکہ سجدہ کر کے میرے قرب میں پہنچ جانا. صلوات بھیجیے پر محمد. مسجد اقصی مانے یعنی جتنا تمہارے ذہن میں آ سکتا ہے قرب کی منزل، اس قرب کی منزل تک پہنچایا نبی کو پیغمبر پروردگار عالم نے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی اس بات پر. بہرحال تو اس مقام پر رہتے ہوئے پھر ہمارے درمیان کیوں؟ ارے ہم تو دیکھتے ہیں اس مقام پر اگر ہے، اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اللہ نے اپنا حبیب بنایا، کیسا سنوارا، کیسا سجایا، کیسی صفتیں عطا کی، معراج کی منزلوں پر پہنچا دیا. مگر اس کے بعد بھی ہم دیکھیں مکے کی گلیوں میں کوئی پتھر مار رہا ہے تو خاموش، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے تو خاموش، نماز پڑھ رہے ہیں تو عزیزان گرامی تو اجڑیاں رکھی جا رہے ہیں تو خاموش. کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ اور اسی کو دیکھ کے لوگوں نے کہا کہ نبی کتنا کمزور ہے، ہم جیسا ہے. توجہ فرمائیں. حالانکہ قرآن مجید آواز دے رہا ہے پہچانو والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس نور کی جب وہ اترا. صلوات بھیجیے بر توجہ فرمائیے. میں نے عرض کیا نا شروع میں، دیکھیے نبی کی منزل اور نبی کا مرتبہ اور معرفت کا ایک جھلک عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ الحمدللہ ہم کو معرفت حاصل ہو جائے. تو قرآن نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا،
قسم ہے اس نور کی، قسم ہے اس نجم کی جب وہ اترا. یہ ہم نے ترجمہ کیا. ایک معنی ہے اترا، ٹوٹا، زمین پر آیا. ارے آیا اس منزل سے اتر کے، مگر کیوں؟ دیکھیے یہاں نہیں ہے کہ نازل ہوا، یہاں ہوا ہے. اس لیے ہوا کے معنی ہوتا ہے برزخ جیسا ہونا. یعنی برزخ کو برزخ کیوں کہتے ہیں؟ آپ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ جب دنیا سے کوئی نکل جاتا ہے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ عالم اس کو برزخ کیوں کہتے ہیں؟ ارے برزخ اس لیے کہتے ہیں اس کو، یہ دو چیزوں کے درمیان حائل ہوتا ہے، دو چیزوں کو ملاتا بھی ہے، دو چیزوں میں پردہ رہتا بھی ہے. تو جو دو چیزوں کے درمیان رہے اس کو کہتے ہیں برزخ. اس عالم اور آخرت کے عالم کے درمیان جو پیریڈ ہے درمیان میں ہے. اب جو یہاں سے جو جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، بہرحال یہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی نہیں پہنچتا ہے جہاں پہنچنا ہے، بلکہ اس کو روکا جاتا ہے. کہاں پر؟ برزخ میں. برزخ میں روکا جاتا ہے نا، پھر پہنچے گا. تو برزخ اس لیے برزخ کہتے ہیں، پردہ، حائل. مگر اس پردے کی شان کیا ہے؟ ایک طرف ادھر، ایک طرف ادھر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک طرف ادھر، ایک طرف ادھر. اسی کو کہتے ہیں عربی میں ہوا. یعنی برزخ جیسا ہونا. تو وہ اترا، کیوں؟ کہاں سے اترا؟ برزخ جیسا ہونا. یہ درمیان میں ہے، رابطہ ادھر بھی ہے، رابطہ ادھر بھی ہے. ہوا ادھر بھی ہے، چھوڑا نہیں وہاں کا رابطہ. یہ نہیں کہ ادھر بیٹھ گیا، اور یہ نہیں کہ ادھر ہی بیٹھ گیا ادھر نہیں، یہ نہیں کہ ادھر ہی رہے ادھر نہیں. ہوا برزخ ہے. اب عزیزان گرامی، تو میں کیا اچھی بات شاعر نے کہی، اللہ اکبر. ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل ہے. تو مخلوق میں ادھر اللہ سے واصل، ادھر اللہ اکبر. خواص اس برزخ کبرا کو ہے حرف مشدد کا. دیکھیے حرف مشدد جو ہوتا ہے نا، آپ سمجھتے ہیں الحمدللہ بھائی عربی پڑھنا ضروری ہے، بھائی قرآن تو پڑھیے نا. جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو دو طرف رابطہ ہوتا ہے نا، دو طرف. مثلا کتنے حروف ہیں جہاں پر قرآن میں آپ تشدید پڑھتے ہیں نا. دیکھیں وَالشَّمْسِ، وَالشَّمْسِ، شین پر تشدید ہے نا، اس کا واو سے بھی رابطہ ہے نا، اور اس کے بعد اسے ہے. تو لہذا ہوا کے معنی ہوتے ہیں ادھر بھی رابطہ ہو ادھر بھی رابطہ ہو. ہے ادھر کا مگر آیا یہاں کس لیے؟ صلوات بھیجیے. تو مجھے ترجمہ کرنے دیجیے اب منزل پر پیش کرنے کے لیے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس نور کی جب وہ جھکا. اور عزیزان گرامی جب جھکا لوگوں نے کہا ہم جیسا. ارے ہر جھکنا عیب نہیں ہوتا ہے، یہ نہ سمجھے ہر جھکنا عیب ہے. نہیں، ہر جھکنا عیب نہیں، بلکہ جھکنا کمال ہوتا ہے. جھکنا کمال ہے. اجازت ہے جملہ عرض کروں. اور راستے سے آپ جا رہے ہیں، کیا آپ نے دیکھا کوئی بچہ گر رہا ہے، گر رہا ہے، کہیں دریا میں نہ جائے، کہیں کسی موٹر کار کے نیچے نہ آ جائے، آپ فوراً بڑھ جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، جھکتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے. بتائیے آپ کو کون چیز مجبور کرتی ہے؟ ارے کسی نے آپ سے کان میں کہا اٹھاؤ؟ ارے کہتا ہے کوئی آتا ہے کیا؟ اس کا ماں آتی ہے، کیا اس کی ماں آتی ہے؟ کیا اس کا باپ آتا ہے اٹھاؤ؟ ارے گر گیا اٹھاؤ؟ نہیں، یہ انسان کا کمال ہے. اگر جھکے نہیں تو انسان نہیں. محمد والے اگر جھکے نہیں
انسان نہیں صاحب کہیں گے درندہ ہے، چوپایا ہے، رے بچہ گر رہا تھا، یہ جھکا نہیں. تو کس نے جھکایا؟ کمالی انسانیت نے جھکایا. تو معاف کیجئے، جب کوئی بچہ آپ کی آگ کی طرف جا رہا ہو، آپ جیسے انسان کا کمال آپ کو کھڑا رہنے نہیں دیتا، فوراً جھکاتا ہے کہ اس بچے کو اٹھاؤ. اب جب انسانیت جہنم کی طرف جا رہی تھی، ارے اگر جھکے نہیں انسان درندہ. اسی لیے قرآن نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شُفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ جہنم کے گڈھے کے کنارے پر تھے، گرنے ہی والے تھے. ارے گرنے ہی والے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ، مگر ہمارا نور جھک گیا جن سے چن کے اٹھایا. صلوات بھیجئے بر محمد. عزیزان گرامی، جو ہمارے نبی کا کمال ہے اسی کو دنیا کہتی ہے ارے ہم جیسا ہے کہ یہ ہمارے پاس. ارے کہا تم جیسا. توجہ کیجئے، قرآن نے تو کہا اور انما انا بشر مثلکم، تم جیسا بشر. یہ تو نہیں کہا تمہاری طرح جاہل، یہ تو نہیں کہا تمہاری طرح جاہل، یہ تو نہیں کہا تمہاری طرح ظالم، یہ تو نہیں کہا تمہاری طرح مردہ، یہ تو نہیں کہا تمہاری طرح ادھر ادھر کرنے والا. کہا تم جیسا. انہیں اسی لیے تم جیسا بنا کیونکہ تم کو اٹھانا تھا. بس توجہ فرمائیے، تم کو چن لینا تھا، کمال تک پہنچانا تھا. اسی لیے قرآن نے آواز دی میرے حبیب واخفض جناحک، اے میرے نبی جھک جاؤ، جھک جاؤ. کس کے لیے؟ لمن اتبعک من المؤمنین، اس کے لیے جو مومنین میں سے آپ کی اتباع کرتا رہے. صلوات بھیجئے بر محمد. چاہے کیا جائے بھائی، ہم تو صرف بہرحال پریشانی یہ ہے اصل میں کہاں سے. توجہ فرمائیے، دیکھیں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اور تمام چیزیں یہ جمع ہو جائیں گی. قرآن کہتا ہے اپنے ہمارے نبی کو، اپنے حبیب سے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، ترجمہ وہی کروں گا جو لوگ کرتے ہیں بھائی ڈکشنری کا ترجمہ. ارے مغفرت مانگو، معافی مانگو، بخشش مانگو. کس کی؟ لِذَنْبِكَ، ذنب نے ڈکشنری والا ترجمہ گناہ. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، ارے اپنے گناہ کے لیے مغفرت مانگ لیجئے، بخشش مانگ لیجئے. تو سب نے سمجھا ہماری طرح گناہگار. ارے بس اے پیدا، ارے نبی ہماری جیسے طرح گناہگار. اگر نہ گناہگار ہوتا قرآن کیسے کہتا کہ تم اپنے ذنب کی معافی مانگو، تم اپنے ذنب کے لیے بخشش مانگو. توجہ بنے علی عرض کیا، اس منزل پر توجہ کرنی ہے. صلوات بھیجئے بر محمد. اصل میں حضور ہوتا ہے کیا ہے، پریشانی یہ ہے جب بھی کوئی لفظ بولتا ہے ہر انسان اپنے ذہن کے مطابق معنی مراد لیتا ہے. جیسا وہ اپنے لیے سمجھتا ہے نا بس ویسے ہاں بھائی ہے ہمارے لیے. تو اب اگر قرآن نے کہا واستغفر لذنبک، اے میرے حبیب اپنے ذنب کے لیے مغفرت مانگو، اپنے ذنب کے لیے بخشش مانگو، اپنے ذنب کے لیے استغفار کرو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی گناہگار ہیں؟ ارے تب عصمت کہاں گئی؟ ارے نبی معصوم ہے، اب گناہگار ہے کہاں؟ ارے عزیزان گرامی یہی تو پریشانی ہے نا. ہوا کیا، بہرحال بچوں کا ذہن قریب کرنے کے لیے دیکھیے وہ دو بچے تھے، ایک بھائی ایک بہن کلاس میں تھے. بہرحال فرق یہ ہے کہ بہن 8th کلاس میں تھی اور بھائی جو تھا 10th کلاس میں یا 12th کلاس میں تھا. اب کچھ ہوم ورک ہوتا ہے، رات میں جب گھر آئے اب ہوم ورک کرنے کے لیے، اب ہوم ورک شروع ہو گیا. یہ بہن دوڑ کے آ گئی، اس لیے 12th میں پڑھ رہا ہے نا بھائی. کہا بھیا یہ بتاؤ انگریزی میں جھونپڑے کو کیا کہتے ہیں؟ کہا ہٹ.
کہا بھیا آتا نہیں تو ڈانٹتے کیوں ہو؟ ہے بھائی، کہا بھیا آتا نہیں ڈانٹتے کیوں ہو؟ وہ پریشان ہو گیا، کیا اس نے ڈانٹا تھا؟ ارے توجہ فرمائیے، دیکھیں آواز ایک ہی ہے، آواز الگ الگ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہٹ، مگر فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا اس نے کہا تھا HUT ہٹ، اس نے مراد لیا ہیٹ ہٹ۔ کاش کی اس سے پوچھا ہوتا، بولنے والے سے پوچھا ہوتا، ارے بولنے والے نے کون سا مراد، آواز تو ایک ہی ہے، تو اب آواز کے پیچھے نہ دوڑو۔ اگر اب اپنے ذہن سے، اپنی ڈکشنری سے تم نے قرآن کو حل کرنا چاہا تو قرآن ڈانٹتا ہی رہے گا۔ اب اگر قرآن کے معنی پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جن کی زبان سے نکلا ہے۔ چلو بھیجیے بر محمد گرامی۔ اسی طرح ذنب ہے، تو ذنب جنہیں ہم نے کہا، ذنب کے معنی کیا ہے؟ گناہ، بس فوراً مراد ہے گناہ۔ ارے پہلے بتائیے گناہ کو کیوں ذنب کہتے ہیں؟ واستغفر لذنبک، توجہ کیجئے گا، بہرحال میں نے عرض کیا آج توجہ کا طالب ہوں، الحمدللہ آپ سنتے ہیں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، یہ توجہ کی ضرورت ہے۔ جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے، آپ کے اردو میں بھی ہر زبان میں ہے، کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، تین معنی ہوتے ہیں۔ تو جب لفظ بولا گیا دو معنی والا، تین معنی والا، چار معنی والا، آپ کون سا مراد لیں گے؟ بتائیے، یہی تو جھگڑا ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تب کوئی اختلاف نہیں رہے گا، ہے نا؟ دیکھیے ایک لفظ ہے غار، غین الف رے غار، کس کو کہتے ہیں غار؟ ارے اصحاب کہف کو تو جانتے ہیں نا، یہ آپ کے ہندی میں کیا کہا جاتا ہے؟ گپا، ہے نا؟ گپا وہ جو ہوتا ہے کچھ پہاڑ کے نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ غار۔ توجہ فرمائیے، لیکن غار صرف اسی کو نہیں کہتے ہیں، یہی غار کہتے ہیں ایک گھاس کو جو خوشبودار ہوتی ہے۔ اب غار ہے، توجہ فرمائیے، غار۔ اب ایک شخص کا پہاڑ پر چڑھ گیا، اوپر ہے ہم نیچے ہیں، اس نے کہا ما رأیت غارا، میں نے غار کو نہیں دیکھا۔ آپ بتائیے اس نے کون سا غار کہا؟ گفا کہا یا خوشبودار گھاس کہی؟ آپ متوجہ ہے کہ نہیں؟ اس نے ایک لفظ کہا جس کے دو معنی ہیں، آپ کہیں گے کون سا معنی مراد لے لیجیے گا؟ ارے یہ معنی، ایک کہتے ہیں نہیں اس نے کہا میں نے گفا نہیں دیکھا، ایک نہیں اس نے میں نے کہا خوشبودار گھاس نہیں دیکھا۔ ارے اسی سے پوچھو، مسئلہ حل ہو جائے، لڑائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پوچھو کون سا غار ہے، آپ کی مراد کیا ہے؟ اسی طرح عزیزان گرامی دم سمجھئے، اگر پیغمبر کو کہا گیا واستغفر لذنبک، اے حبیب اپنے ذنب کی معافی مانگو اور غفران کرو، ذنب کس سے کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ ارے گناہ کو ذنب کیوں کہتے ہیں؟ یہ نافرمانی خدا کو ذنب اسی لیے کہتے ہیں جو میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اب صلوات بھیجئے بر محمد۔ دیکھیے میں نے عرض کیا قرآن بھی نکلا حضور کی زبان سے، حدیث بھی نکلی، اب یہی مسئلہ حل ہوگا۔ حضور فرمائیں گے ذنب کے معنی کیا ہیں۔ اب اگر قرآن کہتا ہے واستغفر لذنبک، اپنے ذنب کے لیے استغفار کرو، اپنے ذنب کے لیے معافی مانگو، تو ذنب کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں کن ذنبا ولا تکن رأسا۔ دیکھیں یہ قاعدہ کلی ہے، اگر کسی لفظ کو سمجھانا ہے، اگر آپ اس کو یوں نہیں سمجھا سکتے اس کی ضد سے سمجھائیے۔ مثلا آپ کو کسی کو بتانا ہے دن کیا ہے، آپ کہیے رات کیا ہے، یعنی آپ کہیے رات کو اندھیرا ہوتا ہے تو دن خود بخود سمجھ میں آئے گا۔ اگر دن سمجھانا ہے رات کو سمجھائیے، اور اگر رات کو سمجھانا ہے دن کو سمجھائیے، ضد سے معنی نکالیے۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ کن ذنبا، ارے ذنب بن جاؤ، ہم کو حکم ہے، آپ کو حکم ہے، سب کو حکم ہے ذنب بننے کا۔ ارے اب اگر ذنب کے معنی گناہ، کیا نبی اس لیے آئے ہیں
کیا نبی اس لیے آئے ہیں لوگوں کا کہیں گے اعوذ باللہ گناہ بن جاؤ؟ نہیں، زم کے معنی کیا ہے؟ کون زمبا، زم بن جاؤ، ولا تکن رأسا، سر نہ بن جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کے مقابلے میں زمب ہے، سر کے مقابلے میں زمب ہے، یعنی جو آگے آگے ہوتا ہے اس کو سر کہتے ہیں، جو پیچھے پیچھے ہوتا ہے اس کو زمب کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے میرے بچے؟ صلوات بھیجیے۔ توجہ فرمائیے۔ ارے الحمدللہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ نہیں، پتنگ اڑائی ہے، بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں، پتنگ اڑائی ہے، پتنگ ہوتی ہے چکور، ہوتی ہے کہ نہیں، ڈورا ہوتا ہے، ایک کونے پر کچھ میں لگا رہتا ہے پیچھے لٹکا ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارے نہیں سمجھے؟ اس کو دم کہتے ہیں، اور اگر چھوٹا سا ہے تب کہتے ہیں دم چھلا۔ دیکھیں یہ اس کا جز نہیں ہے، یہ اس کا جز نہیں ہے، بس اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے اس کا کونا پکڑا ہے، پکڑے ہے۔ اب جہاں جہاں پتنگ جا رہی ہے وہاں وہاں دم چھلا، تو جس کو آپ دم چھلا کہتے ہیں اسی کو حدیث میں زمب کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ شاید ابھی میری بات واضح نہیں ہوئی۔ زمب یعنی زمب کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنے والا، اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے اتناب، اتباع و ازناب۔ اتباع مانے بھی پیچھے پیچھے چلنے والے، ازناب بھی پیچھے پیچھے چلنے والے۔ اب زمب کیا ہے؟ جو پیچھے پیچھے چلتا ہو، جس نے دامن تھاما ہو۔ اب نبی سے کہا جاتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے حبیب اپنے ذنب کے لیے مغفرت کیجئے، اپنے گناہ کے لیے نہیں، اس کے لیے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ارے نبی سے حکم، نبی کو حکم ہے آپ استغفار کیجئے، مگر کس کے لیے؟ ذنب کے لیے۔ ذنب کون ہے؟ جس نے آپ کا دامن تھاما۔ ذنب وہ ہے جو آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کے لیے مغفرت مانگیے۔ اسی لیے گناہ کو نافرمانی جو خدا کی کرتا ہے نا، اس کو ذنب اسی لیے کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نافرمانی کر کے اس کے بعد بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، وہ اسے لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ جہنم، اس کے پیچھے کیا ہے؟ سزا۔ اسی لیے اس کو ذنب کہتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو ذنب وہ ہے جو لٹکا ہو۔ عرض کروں، لہذا اب نبی سے کہا جاتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے حضور ذنب کے لیے، یعنی ان کے لیے استغفار کیجئے جو آپ کا دامن تھام کے چلے، جو آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ صلوات بھیجیے پر اب مشکل یہ ہے، ممکن ہے کہ اسٹوڈنٹ ہے نا، میں ان کی قدر کرتا ہوں، مگر ابھی یہ سوال اتنے نہیں کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پوچھتے ہیں، لیکن زیادہ زیادہ پوچھیں۔ آپ یہ ممکن ہے پوچھیں گے مجھے، حضور آپ نے یہی معنی کیوں مراد لیا؟ ذنب کے معنی وہ بھی ہیں، کیا آپ کے کسی نے آپ کے کان میں کہا اس کے معنی یہ ہیں؟ جیسے بھی میں نے غار کی مثال دی نا، غار کے دو معنی ہیں، ایک صاحب نے کہا میں نے غار نہیں دیکھا، ایک کہنے لگے گفا نہیں دیکھا، دوسرے نے کیا کہا؟ خوشبودار وال تو خوشبودار گھاس نہیں دیکھی، خوشبو والی گھاس نہیں دیکھی۔ ارے لڑائی! تو مجھے کس نے کہا یہ معنی مراد لیجئے؟ کون معنی؟ یعنی جو آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والے وہ بھی ذنب، اور خدا نخواستہ خدا کی نافرمانی کسی نے کی ہو وہ بھی ذنب۔ تو یہ معنی کیوں میں نے مراد لیا؟ میں نے اس لیے یہ معنی مراد لیا، مجھے قرآن نے سہارا دیا، قرآن نے کہا یہی معنی مراد لو نبی کے بارے میں۔ توجہ سے سنیے، یہ ذمہ داری ہے، یہی معرفت ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی اعتقاد ہے، یہی قرآن سے روشتی ہے، یہی ہمارے بچوں کے لیے صراط مستقیم ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ توجہ فرمائیے۔
چاہے خطیب ہو، چاہے ذاکر ہو، چاہے شاعر ہو، چاہے نغمہ پڑھنے والا ہو، چاہے مجلس پڑھنے والا ہو، سب کے لیے راہ مقرر ہے، الگ الگ راستے نہیں ہیں۔ قرآن نے مجھے سہارا دیا، یہ معنی مراد لو، وہ معنی مراد نہ لو۔ توجہ فرمایا آپ نے، دو معنی عرض کیے میں نے ضمن، وہ کیا ہے؟ قرآن آواز دے رہا ہے اس وقت کو یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہتے تھے اور شمع رسالت کے پروانے، ارے بڑے بڑے مومنین، بڑے بڑے صحابہ کرام وہ نبی کے دربار میں رہتے تھے درس حاصل کرنے کے لیے۔ جب درس حاصل کرنے کے لیے رہتے تھے ہر انسان چاہتا تھا کہ نبی میری طرف دیکھے، نبی کی نظر عنایت مجھ پر ہو، نبی کی نظر عنایت مجھ پر ہو۔ جیسے ماشاءاللہ اگر کلاس میں بچے ہوں، استاد پڑھاتا ہو، ہر بچہ کہتا ہے کہ استاد مجھے دیکھے، مجھے سمجھائے۔ اب اگر رحمت للعالمین کی نظر ہو اس پر ہو، یہ انتظار کرتا ہے مجھ پر ہو، وہ کہتا ہے مجھ پر ہو، وہ کہتا ہے مجھ پر ہو۔ صاحب اسی طرح شمع رسالت کے پروان ہیں، جب نبی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے رائنا، رائے منے رعایت کیجئے، نہ منے ہماری، رعایت کیجئے ہماری، ہم کمزور ہیں، ایک نگاہ ہماری طرف، رائنا۔ توجہ فرمائیے، علماء بیٹھے ہیں، جسارت کر رہا ہوں تو رائنا ہماری طرف دیکھیے۔ لیکن اس کے دوسرے معنی بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیے جیسے کتاب ہے، پھر کہیں گے ہم کتابنا، منے ہماری کتاب۔ رائی کہتے ہیں عربی میں چرواہے کو بھی، جو چرواہ ہوتا ہے نا، ارے بیڑ بکری پالتا ہے، مویشی پالتا ہے، اس کو کہتے ہیں رائے۔ اب اگر ہم کہیں گے رائنا، اس کا مطلب ہمارا چرواہا۔ توجہ ہمارے، ارے کوئی صحابی جب کہتا تھا رائنا، کیا الیاذ باللہ وہ نبی کی مذمت کر سکتا تھا؟ نہیں، مراد کیا ہے؟ ہماری رعایت کیجئے، ہماری رعایت کیجئے۔ مگر ان یہودیوں نے جیسے ہی سنا کہ مسلمان اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اپنے نبی کے لیے تو انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا، مگر نیت الگ الگ۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ارے مسلمان کہتے رائنا، مطلب کیا ہے؟ مدح ہے، تعریف ہے، ہماری رعایت کیجئے۔ لیکن جب دشمنان اسلام نے کہا محمد رائنا تو مراد لیتے تھے وہ معنی تاکہ نبی کی مذمت کرے۔ جب یہودی نے اسی لفظ کے ذریعے محمد کی مذمت شروع کی، اللہ کو گوارا نہ ہوا، کہا میرے حبیب کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جائے جس میں مذمت کا پہلو ہو۔ ایک مرتبہ آواز دی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، لا تقولوا رائنا، آج کے بعد رائنا نہ کہنا۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ الحمدللہ صاحب فہم ہیں آپ، صاحب فہم ہیں آپ۔ یہ جب نبی کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے مسلمان محبت میں یا حسد میں، تعریف میں یا مذمت میں، ارے محبت میں، تعریف میں، مگر دشمنان اسلام نے اس کے ایسے معنی نکالے جس میں مذمت کا پہلو نکل آیا تو اللہ نے آواز دی، مومنو اب تم بھی اس لفظ کو استعمال نہ کرنا۔ اس لیے دشمن اس کا مذمت پہلو نکالتے ہیں، لا تقولوا رائنا ولکن قولوا انظرنا۔ اب اگر کہنا ہے کہنا انظرنا، حضور ایک نظر ہماری طرف، ایک نظر ہماری طرف۔ آپ اندازہ کیے تو اللہ کو وہ لفظ اپنے حبیب کے بارے میں برداشت نہیں، جو چاہے کتنا صحیح ہو، کتنا صحیح ہو، لیکن اگر اس میں ذم کا پہلو نکلے، اللہ آواز دے رہا ہے میں اپنے حبیب کے بارے میں، یہ لفظ اب برداشت کرنے والا نہیں۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ توجہ فرمائیں، توجہ کیجئے، بس بس اس منزل پر آیا تمہاری فتح یہی ہے۔ اب جب اللہ نے آواز دی یہ لفظ استعمال نہ کرو، تم تو صحیح کہہ رہے ہو لیکن مجھے برداشت نہیں میرے حبیب کے بارے میں، دوسرا مذمت کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے اللہ کا نبی مردہ ہے، کیا اللہ برداشت کرے گا؟
آپ اگر کہے گا ارے اللہ کا نبی ان پڑھ اور جاہل تھا، توجہ کیا آپ نے؟ کیا اللہ برداشت کرے گا؟ بس عزیزان گرامی، لہذا ہماری ذمہ داری ہے ہم ایسا لفظ استعمال کریں جس میں کوئی مذمت کا پہلو نہ ہو، جس میں کوئی کمزوری کا پہلو نہ ہو، چاہے ہماری نیت کتنی ہی صاف ہو۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ لہذا بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کو پیغمبر نے کہا کن زمبا، زمب بن جاؤ، یعنی زمب بن جاؤ کیا مطلب؟ بس ہمارا دامن تھام کے چلو۔ دیکھو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، میرے پیچھے پیچھے چلو، توجہ فرما، مگر شرط کیا ہے؟ دامن تھام لو۔ کیوں دامن تھام لو؟ ارے آپ نے دیکھا ہے کوئی کیڑے کو جو ایک قدم نہیں چل پاتا، دو قدم نہیں چل پاتا، لیکن اگر وہی کیڑا کسی کبوتر کے پنجے پر بیٹھ جائے اب کہاں کہاں پہنچے گا؟ جہاں جہاں کبوتر پہنچے گا۔ کیا اپنی طاقت سے؟ نہیں۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ اس نے پنجہ تھام لیا۔ ارے پنجہ تھام لیا، اب جہاں جہاں حضور، ارے کتنا کمزور، اب سمجھے ہم پنجے کو کیوں تھامتے ہیں؟ صلوات بھیجیے بر محمد۔ اسی لیے ہم اس پنجے کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم اس پنجے کا عزت کرتے ہیں، لیکن پنجے کو تو سمجھیے، بہت ہے احترام الحمدللہ، بس پنجہ 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 رہے، پنجے کو تو سمجھیے، اس کے قریب تو جانا ہے، مگر پہلے دامن تو تھام لیجئے۔ دامن تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی راز ہے، اسی پنجے کی حقیقت واضح کرنے کے لیے نبی نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعِيَّةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا، کل اس کو علم دوں گا جو رجل ہوگا، جو قرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جس کو خدا و رسول دوست رکھتے ہوں گے اور وہ خدا و رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ صلوات بھیجیے، صلوات۔ اپنے بچوں کے لیے ہدیہ پیش کر رہا ہوں، بس دیکھیے ایک دو مجلسیں رہ گئی میری۔ ہدیہ اپنے بچوں کے لیے، تو کیا کہا؟ کل اس کو علم دوں گا۔ تو حضور آج تک تو علم سب کو ملتا تھا، کہا آج تک آزاد تھا علم، جس کا جی چاہے اٹھائے، ادھر سے آؤ تو اٹھاؤ، ادھر سے آؤ تو اٹھاؤ، ادھر سے آؤ تو اٹھاؤ، سب آزاد، جو چاہے اٹھا لے، مگر آج کے بعد سب نہیں اٹھا سکتے۔ اب وہی اٹھائے گا جو رجل ہوگا، اب وہی اٹھائے گا جو قرار ہوگا، اب وہی اٹھائے گا جو غیر فرار ہوگا، اب وہی اٹھائے گا جو خدا و رسول کا محبوب ہوگا، اب وہی اٹھائے گا جس کے محبوب خدا و رسول ہوں گے۔ ارے اسی لیے تو ہم اٹھاتے ہیں علم۔ خیبر کے بعد ہم سے پوچھا گیا کیا خیبر کے علم میں پنجہ تھا؟ میں نے کہا تب تک نہیں تھا، مگر خیبر کے بعد ہم نے پنجہ لگا دیا۔ کہا کیوں؟ کہا معلوم ہو جائے مفت نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ خیبر تک جس کو ملا اس نے اٹھایا، اب خیبر کے بعد نہیں اٹھ سکتا، اب وہی اٹھائے گا جو قیمت دے دے گا۔ تو معاف کیجئے، آپ علم اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ تو نبی نے کیا کہا؟ خیبر کے بعد سب نہیں اٹھا سکتے، غلام محمد، علی محمد، وہ سب نہیں، وہی اٹھائے گا جو رجل ہوگا۔ ارے رجل کون ہے؟ کیا وہی جس کے چہرے پر چند بال ہوں اور کوئی رجل نہیں؟ نہیں، رجل کون ہے؟ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ رجل وہ ہے جو اس وعدے کو سچ کر کے دکھاتا ہے جو اس نے اللہ سے کیا ہوا ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اس میں عدل بدل نہیں کرتے۔
اس میں تبدیلی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اٹھانے کی پہلے شرط رجل، یہ اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کر کے دکھا دو. بس جوانوں جب علم کے قریب جانا پہلے دیکھنا جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا کہ نہیں. وعدہ ہے الم اعہد لکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں شیطان کی عبادت نہیں کروں گا، نماز ادا کروں گا، روزہ رکھوں گا، حج کروں گا، اعمال صالح بجا لاؤں گا. اب علم سے پہلے دیکھیے آپ نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں. جب آپ نے وعدہ پورا کیا ہوگا علم اپنے ہاتھ میں اٹھائیے، صلوات بھیجیے بر محمد. تو رجل تو بن جائیے، رجل بن جائیے، وعدہ پورا کر کے دکھا دیجئے. اس کے بعد علم کے قریب اور قرار ہونا چاہیے. قرار میں نے آگے بڑھنے والا. اب دیکھیے جماعت کی طرف دوڑتے ہیں کہ نہیں، امام والے کی طرف دوڑتے ہیں کہ نہیں، کسی کی مدد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں کہ نہیں. جو ان چیزوں کے لیے دوڑے گا وہی قرار ہوگا. غیر فرار، ارے بھاگنے والا نہ ہو. کہے سے؟ کس چیز سے؟ مسجد سے بھاگنے والا نہیں، ان چیزوں سے بھاگنے والا نہ ہو جو اللہ نے فرض کی. یہی راز ہے. جب مولا کائنات کو پیغمبر نے علم عطا کیا اور پیغمبر علم لے کے چلے، ایک مرتبہ نبی نے پکارا، بڑی ذمہ داری ہے اس منبر کی، بڑی ذمہ داری ہے آپ کی. رک جا علی. مولا کیوں؟ کہا روک جاؤ، دریا خیبر کو اکھاڑنا ہے، اسلام کی عزت کو بچانا ہے، قرآن کی عزت کو بلند کرنا ہے، مگر یا علی اس سے بہتر کام بتانا چاہتا ہوں. ارے سوچئے دریا خیبر اکھاڑنا کوئی معمولی کام ہے؟ اسلام کو جس کی شکست ہو رہی ہے اس کو فتح میں بدل دینا ہے تو یہ کیا معمولی کام ہے؟ مگر نبی کیا کہتے ہیں؟ رک جا علی، اس سے بہتر کام بتا دوں گا. حضور فرمائیے، کہا علی سنو، الا ان یہدی اللہ بک رجلا. اے علی اگر تمہاری وجہ سے کسی انسان کو ہدایت ہو جائے، تمہاری وجہ سے کسی کو راستہ مل جائے، ایمان کا راستہ، عبادات کا راستہ، مسجد کا راستہ، حسینیہ کا راستہ، امام باڑے کا راستہ، اگر تمہاری وجہ سے ہدایت ہوئی، کسی کو راستہ مل گیا نیک کاموں کا، خیر اللہ کا، وہ در خیبر کیا ہے؟ اس دنیا سے بہتر ہے تیرے لیے. صلوات بھیجیے بر محمد. تو عزیزان گرامی، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پجے کو دیکھ کے یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذمہ داری پورا کر رہے ہیں کہ نہیں. اسی لیے 5 اللہ اکبر یہ بچوں کے لیے ہے بھائی فرحرہ، یہ پنجاب بچوں کے لیے ہے. اس لیے ظاہر سے بات ہے یہ بڑا متبرک ہے، بڑا عزت والا، اس کا اعتبار کیجئے. مگر بچے تو پنجا دیکھیں گے، پنجا. لیکن آپ کی نگاہیں اگر ہر سال پنجا دیکھیں گی، آگے نگاہیں نہیں بڑھ گئی تو انسان خسارے میں ہے. ارے کون برداشت کرے گا؟ لہذا اس پنجے میں کیا دیکھنا ہے؟ بظاہر پنجا ہے مگر اس کے آئینے میں عباس کی وفا دیکھیے، کتنا وفادار تھا امامت کا، کتنا وفادار تھا امامت کا، کتنا وفادار تھا ولایت کا، کتنا وفادار تھا امام حسین علیہ السلام. بس اس پر وفا کو دیکھیے. آپ دیکھیے ہم کو اپنے بھائی کا کتنا وفادار ہونا چاہیے. اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اللہ اکبر، مجھے آج خیبر پر عرض نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس پر بھی عرض کروں گا، مگر اتنا یاد رکھیے بس نبی کا دامن تھام لیجئے، نبی کا دامن تھام لیجئے. اسی لیے قرآن کہہ رہا جس نے نبی کا دامن تھاما نبی اس کے لیے جھک جاتے ہیں، پھر اپنے ساتھ اٹھا لیتے ہیں. اے حضور ہم کو اٹھایا کہ نہیں؟ ہم کو بھی لے چلیے. آواز جس کی پہچان ہے. اگر آپ نجات پاتے ہیں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے. من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی.
وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ وَهَوَا، جس نے اسے موڑ لیا وہ ڈوب گیا۔ ارے کہاں ڈوبا؟ کہاں ڈوبا؟ کس سمندر میں ڈوبا؟ ہم تو دیکھتے ہیں راستہ چل رہا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور کیسے نجات پائی؟ آواز دی۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ اہل بیت کی کشتی پر سوار ہونے کا مطلب تھوڑی الیاذ باللہ یہ ہے کہ وہ کچھ لکڑیاں ہیں اس پر سوار ہو جاؤ۔ پھر سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سوار ہونے کا مطلب صرف یہ ہے جب انسان کشتی میں بیٹھتا ہے تو عزیزان گرامی اس کے اپنے حرکات و سکنات نہیں ہوتے ہیں۔ اب جو کشتی کا چلانے والا ہوتا ہے، بس کشتی چل رہی ہے، چلانے والا چل رہا ہے۔ اگر کشتی مشرق کی طرف جا رہی ہے، یہ کہے گا میں مغرب طرف جاؤں گا تو ڈوب جائے گا۔ بس چلنا ہے کشتی کے پیچھے پیچھے، جدھر لے چلیں ادھر چلو۔ تو عزیزان گرامی اسی لیے عرض کر رہا ہوں، اب ہمیں دیکھنا ہے ہم کشتی پر سوار ہیں کہ نہیں، کس طرح ہم سوار ہوئے۔ بہرحال اپنے بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہاں اب دیکھیے آپ عبادات کی کتنی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے امانتیں رکھی ہیں، کتنی امانتیں ہمارے سامنے، اللہ اکبر، اس میں عبادات ہیں، اس میں عبادات ہیں۔ جتنی بھی آپ عبادت کرتے جائیں گے اتنے ہی آپ کشتی اہل بیت میں سوار ہوتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کشتی اہل بیت میں سوار۔ بہترین عبادت سے لیے بار بار اس جملے کو عرض کرتا ہوں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، مگر آپ بتائیے کیا نماز میں آپ کچھ زیادہ کر سکتے ہیں؟ کچھ کم کر سکتے ہیں؟ کیا کل سے آپ ایک رکعت میں 2 رکوع کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کل سے ایک رکعت میں ایک ہی سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس وقت نقصان ہوگا۔ تو اگر عبادت میں آپ کمی و زیادتی نہیں کر سکتے ہیں تو جو روح عبادت ہوگی، روح عبادت جسے عبادت زندہ ہے، انہیں عزاداری، انہیں ماتمداری، تو کیا اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ امانت ہے ہمارے ساتھ۔ کس کی امانت؟ ارے جناب زینب کی امانت تو ہے ہی ہے، امام زین العابدین کی امانت تو ہے ہی ہے، لیکن تاریخ لکھتی ہے اللہ اکبر اس دنیا میں اللہ اکبر رونے والے بہت گزرے، مگر 5 ایسے رونے والے گزرے جن میں حضرت آدم، جن میں حضرت یعقوب، جن میں حضرت یوسف، عرض کر چکا ہوں، اشارہ کر چکا ہوں، مگر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، مگر ان سب کا رونا رک گیا مگر ایک رونے والی حسین کی مادر گرامی سیدہ کونین۔ ارے کتنا رلایا زہرا کو اس دنیا نے، کتنا رلایا۔ الحمدللہ بہرحال خواہش کی گئی ہے کہ مصائب سیدہ کی طرف توجہ کی جائے۔ عزیزان گرامی میں نہیں پڑھ سکتا، اس شہزادی کے مصائب پڑھنا کوئی آسان نہیں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ پر عزیزان گرامی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، وہ شہزادی اللہ اکبر جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا فاطمہ بسط منی من اذاها فقد اذانی، جس نے فاطمہ کو عزت دی اس نے مجھے عزت دی۔ ارے فاطمہ کے گھر پر یہ کیا یہ وہی دروازہ نہیں جہاں جناب جبریل آتے تھے تو سلام کرتے تھے؟ کیا یہ وہی دروازہ نہیں جہاں ملائکہ دربان بن کے رہتے تھے؟ مگر آج سیدہ ہے اور اس دروازے کے پیچھے ہے۔ ایک مرتبہ جو ظالم نے دروازہ گرایا، ارے سیدہ نے کیا کہا؟ فضہ کی زبان سنیے، جناب فضہ فرماتی ہے سیدہ نے صرف ایک آواز دی، خذینی یا فضہ، اے فضہ میری خبر لے لو، وہ شہید ہو گیا جو میرے بطن میں تھا۔ جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ مگر سیدہ کے لیے کیا مصیبت سب سے بڑی تھی؟ ارے ایک دشمن نے یہ طعنہ دیا جناب علی کو بعد میں خط لکھ کے، کہا علی کیا تم وہی نہیں ہو؟ کون؟
آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ اللہ اکبر! ارے شب جب رات جب ہوتی تھی تو جناب علی شہزادی کو سواری پر سوار کرتے تھے، اس کے بعد انصار کے گھر گھر جاتی تھی سیدہ۔ ارے کیا تمہیں غدیر یاد نہیں؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میرے بابا نے کیا فرمایا؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میرا بابا مجھے کتنا چاہتے تھے؟ ارے ایک دشمن نے یہی تانا دیا علی کو، علی تم تو وہی ہو جو اپنی زوجہ کو لے کے گھر گھر جاتے تھے۔ ارے کون سا آگ زندہ کرنا تھا؟ سب کہتے تھے شہزادی ہم گواہی دیں گے، ہم گواہی دیں گے، لیکن جب دوسرے دن آتے تھے کہتے تھے شہزادی ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں۔ اللہ اکبر! اب شہزادی روتی تھی، آج شہزادی آنسو بہاتی، کتنا شہزادی روتی تھی، کتنا روتی تھی۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ جناب شہزادی کو بھی معلوم ہوا کہ جناب بلال جو پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد مدینہ چھوڑ چکے تھے اور شام گئے تھے، اب بلال مدینے میں نہیں رہتا تھا، کہتا تھا اب کس کے لیے میں آسان کہوں گا، اب تو میرے نبی نہیں ہیں، اب تو میرے حبیب نہیں ہے۔ ارے بلال شام چلا گیا، مگر عزاداروں ایک مرتبہ جو بلال آ گیا، جناب سیدہ کو معلوم ہوا کہ بلال آ چکے ہیں مدینہ، امام حسن کو بلایا، کہا بیٹا جاؤ بلال کو بلا کے لاؤ۔ ارے بلال بلائے گئے، شہزادی کے دروازے پر، شہزادی دروازے کے پیچھے آ گئی، بلال بلال کیا تم نے بھی ہم کو چھوڑ دیا؟ بلال کیا تم نے ہم کو فراموش کر دیا؟ بلال کہاں گئے؟ کہا شہزادی اب میں اس مدینے میں رہ کے کیا کروں گا، کیا کروں گا، کس لیے میرے نبی نہیں ہے، اب کس کے لیے آزان کہوں گا؟ جناب شہزادی نے فرمایا بلال ایک مرتبہ اسی طرح آزان کہو جس طرح میرے بابا کے زمانے میں کہا کرتے تھے۔ کہا شہزادی مجھے معاف کیجئے، میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، مگر شہزادی کا اصرار بڑھتا گیا۔ بلال گلدستہ آذان پر کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ بلال نے کہا اللہ اکبر، ارے شہزادی نے کہا اللہ اکبر، بلال نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ارے شہزادی نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، مگر جب بلال نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، ارے شہزادی منہ کے بل زمین پر آ گئی۔ میرے بابا، میرے بابا، ارے حضور بلال کو خبر دی گئی، بلال ارے آذان بند کر دو، اس لیے شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جزاکم ربکم۔ میں بہت میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، مصائب ہے، بہت مشکل ہے، کون پڑھ سکتا ہے اس شہزادی کا مصائب؟ بس عزیزو روتی تھی، رات دن روتی تھی، دن کو بھی روتی تھی، رات کو بھی روتی تھی، اور اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، اور مرثیہ اللہ اکبر جناب سیدہ کا بس وہ دن آ گئے۔ اب سیدہ رخصت ہونے لگی، جیسے ہی رخصت ہونے لگی سیدہ جناب علی کو بلایا، علی علی اب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، میری کچھ وصیتیں ہیں، مجھے رات کو دفن کر، رات کے اندھیرے میں میرے جنازے کو اٹھانا۔ ارے جب شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، ایک مرتبہ جناب مولا نے جناب شہزادی کو غسل دیا، جناب شہزادی کو کفن دیا۔ کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ جناب علی نے آواز دی، زینب، ام کلثوم، حسن، حسین آ جاؤ، آ جاؤ اپنی ماں اماں کی تو زیارت کر لو۔ ارے سب آگے، حسن بھی، زینب بھی، ام کلثوم بھی، مگر حسین پائتی کھڑے رہ گئے۔ اماں جب میں آتا تھا آپ اپنے باؤں سے مجھے گلے لگاتی تھی، میری اماں آج وہ محبت کہاں گئی؟
ارے اتنا کہنا تھا بندے کفن ٹوٹ گئے، زہرا کے بازو نکل آئے، آؤ میرے حسین، حسین کو سینے پر لیا، ارے حسین کو سینے پر لیا، مگر عزیزوں کتنی محبت سے علی آگے بڑھے، میرے لال اٹھ جا، میرے لال اٹھ جا، ارے حسین کے سر پر ہاتھ رکھا علی نے، اس لیے ماں کے جنازے سے جدا ہونا تھا۔ میں کہوں گا میرے مولا ذرا کربلا تشریف لائیے، جب سکینہ حسین کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی، ارے میرے بابا اب کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ تھا، ارے شمر کے تازیانے تھے، شمر کے تماچے تھے جنہوں نے سکینہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔